السلام علیکم ناظرین، بہت بہت عید مبارک۔ میں ہوں علی دل چودھری اور اس وقت میں موجود ہوں محفوظ آباد تحصیل میلسی میں۔ میرے ساتھ میاں ماجد نواز صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں کی بڑی سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ علی صاحب نے تحصیل میلسی کے اندر کہاں کے در خدمات انجام دی ہیں۔ آج آپ نے پہلے بھی فوٹیجز دیکھی جس میں شہر اور تحصیل کے ہر گاؤں سے جو نمائندے ہیں، جو کارکنان ہیں، جو ورکرز ہیں اور عام جو شہری ہیں وہ میاں صاحب کو عید مبارک کہنے کے لیے آئے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میرے سب پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا اور پیار محبت کا بہت شکریہ۔ نہیں، مہربانی نہیں، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں اور ہمارے یہاں دوستوں کو بھی چلیں۔ اسی بہانے جو ہے وہ میڈیا پہ آنے کا اتفاق ہو گیا اور ان لوگ دوستوں کو بھی آپ نے دیکھا جو ہمیں ملنے آئے ہیں، یہ ان دوستوں کی بھی مہربانی ہے۔ ہر عید پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارا دن رش رہتا ہے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ اور شہر کے اور دیہاتوں سے لوگ مہربانی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ محبت اور یکجہتی کا ثبوت دینے کے لیے عید کے دن ملنے آتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے مل کے، کیونکہ بیچ میں مصروفیات کی وجہ سے کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کئیوں سے نہیں ہوتی۔ یہ ایک عید کا ایسا ایونٹ ہے جس میں بچے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا پیار محبت اور ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو جاتی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی اسی بہانے سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ عید کا پہلا دن ہے، دوسرا اور تیسرا دن بھی ایسے ہی گزرے گا؟ جی ہاں، یہ 3-4 دن چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ متواتر جو ہے نا وہ جس طرح بھی نکلتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے مطابق میں نکلے، ہم سے بھی ہوتے گئے اور وہ مطلب ہے کہ کچھ آ گئے کچھ دور سے، پھر وہ اس طرح سلسلہ دور نزدیک سے چلتا ہی رہتا ہے۔ تو 3 دن مسلسل جو ہے نا وہ ہم ڈیوٹی دیتے ہیں اور دوستوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور ان کی مہربانی ہے، بڑی تعداد میں کثیر تعداد میں آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، وہ اگلوں کے لیے جگہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیپیسٹی جو ہے نا وہ جتنی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق وہ شفقت کرتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا یہ سب ہاں نہیں، بالکل دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلے بھی لوگ جو ہے وہ اپنا مہنگائی اور جو ہے نا وہ ان سیاسی حالات کی وجہ سے بڑے ہی پریشان ہیں۔ تو اس دفعہ ہماری نون لیگ نے ان کو ریلیف دیا ہے، آٹا مفت چلایا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی مزید کافی کام ہونے والا ہے اور آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ملک کو واپس اپنے ڈگر پہ لے آئیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے قائدین اس فکر اور اس قدر میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کی نظر میں ہیں اور ان کی لسٹ پہ ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیشہ امید اچھی رکھنی چاہیے، اللہ پاک ضرور کرم کرے گا اور لوگوں کی پریشانی دور کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ سب ہمارا زرعی ملک ہے اور آپ خود بہت بڑے زراعت ہے، زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، ماشاء اللہ بڑے ذمہ دار ہیں، تو یہ ہماری زراعت کیوں نہیں پوری ہو پاتی؟ کیا وجوہات کیا ہیں؟ سر یہ زراعت کے اوپر اگر میں بات کروں نا تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کافی کنزیوم ہو جائے گا۔ میں مختصراً بات کرتا ہوں، ہمارے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پلاننگ نہیں۔ اگر ہمارے ڈیمز بنا لیے جائیں اور ہر دریا کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے اور ان ڈیموں سے اگر اپنا نہریں نکالی جائیں، جس طرح ہیڈ اسلام پہ ہمارے نہریں ہیڈ سے پہلے انہوں نے نکالی ہوئی ہیں، ہیڈ پہ پانی روکتے ہیں اور اس سے نہروں میں پانی جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے، وہ نہریں نکالی جائیں تو وہ نہریں جو ہیں ہمارے تھل سراب ہو سکتے ہیں، ان پانیوں سے ہماری بجلی بھی بن سکتی ہے اور زراعت جو ہے ہمارا بڑا رقبہ بیرن پڑا ہے، بالکل ہی خالی پڑا ہے، وہاں پہ میٹھے پانی ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ جو کاسٹ ہم فصل اٹھاتے ہیں اس کے مطابق اخراجات ہو جاتے ہیں۔ تو مفت کا پانی جو ہے وہ صرف سندھ اور دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے اہم اعتراض بازی میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اگر یہ ڈیم بن جائیں، کالا باغ ڈیم بن جائے، باقی ڈیم بنیں اور ان دریاؤں کے اوپر جگہ جگہ ہمارے ڈیمز بن جائیں اور سٹوریج بڑھ جائے، وہاں پہ بنانی چاہیے حکومت کو، جھیلیں بنائیں
اور وہاں پانی سٹور کریں اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ ریلیز کریں پانی ان نہروں میں، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک سب بھی ہو جائے گا، اور ان ڈیمز کی وجہ سے بجلی بھی جو ہے نا وہ ہمیں بہت کم قیمت پہ ملے گی اور مفت ہوگی تقریباً۔ تو وہ اس طرح ہماری حکومت کی پالیسیز کی طرف توجہ نہیں ہے، تو ہماری انشاءاللہ اگر لوگوں نے ہمیں بھیجا اور ہم آگے اقتدار میں گئے تو وہاں یہ آواز بلند کریں گے، اور ہم دریاؤں پہ ڈیم جو ہے نا ان کی تعمیر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کو کنونس کریں اور فنڈ رکھیں۔ یہ سڑکیں کے بغیر بھی ہم لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، ان سڑکوں پہ ہمارے ماں باپ کچی سڑکوں پہ رہ گئے، ہم لوگ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، بجلی نہ ہو تو تب بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو بغیر ڈیولپمنٹ کیے کچھ عرصہ ہمیں یہ 10 سالہ 20 سالہ ڈیولپمنٹ پروگرام بند کرنا چاہیے، اور صرف ڈیمز اور اپنا جو ہے نا نئے دریاؤں کے اوپر پانی سویٹ واٹر کو وہ کنٹرول کر کے ہمیں اس سے جو ہے نا آبپاشی کے ذرائع بہتر کرنے چاہیے، جبکہ ایوب دور کے بعد ہمارے یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ڈیولپ ہو سکیں۔ ہماری نہروں کا بہت اعلیٰ نظام ہے، مزید ان میں جو ہے نا وسعت ہونی چاہیے۔ اگر یہ وسعت ہو جائے تو ذمہ دار کے ہاں جب وافر مقدار میں گندم ہوگی، وافر مقدار میں کاٹن ہوگی، وافر مقدار میں باقی اجناس ہوگی، تو ہمارا ملک ان چیزوں کو باہر بھیجے گا، بنسبت اس کے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گندم پہلے باہر بھیج دیتے ہیں پھر ہم منگوا لیتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو فیصلے ہیں، غلط فیصلے ہیں، یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، اور ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو زمینیں جو بیرن پڑی ہیں، یہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ BA آدمی کو جو ہے نا وہ 12 ایکڑ زمین دی جائے، اگر وہ اسکیم شہباز شریف دوبارہ اس کو کر لیں اور ہماری لوگ لگی حکومت جو ہے وہ آئندہ جب آئے تو یہ اس کو ٹارگٹ پہ رکھے، تو جو ان کو نہریں دے اور نہروں کے بعد ان کو مفت رقبے تقسیم کرے، ان رقبے پہ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ کاشت کریں، تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی حالات بہت جلد تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اتنی زیادہ ترقی ہوگی کہ کسی گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، ہماری پالیسیز نہیں ہیں۔ ایک حکومت آتی ہے وہ کچھ پالیسیز بناتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری حکومت آتی ہے وہ صرف آپس کی سیاسی چکش کی وجہ سے وہ اسکیمیں ختم کر دیتے ہیں، نئی اسکیمیں بنا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑا جو ہے نا فقدان ہے، کھلے دل کا فقدان ہے، اور ملکی مفاد میں سوچنے کا فقدان ہے۔ اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، اور ملک کی سوچ اور ہماری قوم کو بھی ملک کی سوچ رکھنی چاہیے۔ میاں صاحب، یہ ملکی مفاد کے اندر جو نیشنل انٹرسٹ پر جو بات چیت ہے، یہ نون لیگ اس وقت ساری جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں ہے، تو سب سے پہلے انیشیٹو بھی تو پھر نون لیگ کو ہی لینا پڑے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بات کی جائے، نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پروجیکٹس لانچ کیے جائیں اور لانگ ٹرم پروجیکٹس بنائے جائیں، جس سے ہماری ملک کی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ اور فارن ریزرو والا جو ایشو ہے، یہ ہر وقت جو بار ہمارے سر پہ لٹکتی رہتی ہے، کم از کم اس کا جو وہ خوف ہے وہ ہمارے سر سے منڈلانا کم ہو۔ لیکن جی، نون لیگ کی حکومت بدقسمتی سے میاں نواز شریف صاحب جب بھی رہے 2-3 سال کے بعد ان کو نکال دیا جاتا رہا۔ جب تک ان کو ٹائم پورا نہیں ملے گا میاں نواز شریف صاحب کو یا ہماری نون لیگ کی حکومت کو، تو وہ پالیسیز جو ہے وہ پھر جب راستے میں ٹوٹیں گی، تو پھر وہ جب ان کا تسلسل نہیں رہے گا تو پھر وہ ترقی کا تسلسل بھی نہیں رہے گا۔ وہ آپ پیچھے دیکھیں جی، نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، ڈالر کہاں تھا، مہنگائی کنٹرول تھی، تو بعد میں جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب تشریف لے آئے۔ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کس حد تک مہنگائی چلی گئی، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ صرف اچھے لوگوں کو جو ہے وہ لائیں آگے، اور لوگ جو ہے ان کو میں یہ آپ کے حوالے سے اور اپرچونٹی ملی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو جب ووٹ دیں گے اور ملک میں کرپٹ لوگ آئیں گے تو پھر وہ خمیزہ بھی انہیں نے بھگتانا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو کیوں لاتے ہیں آگے؟ وہ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ غلط لوگوں کو لائیں گے تو پھر خمیزہ ملک کو بھی بھگتانا پڑے گا، لوگوں کو بھی بھگتانا پڑے گا۔ تو پھر اس طرح کے اپنا فیصلے لوگ نہ کریں، وہ ان لوگوں کو لائیں آگے جو پاک دامن ہوں، جن کے ہاتھ جو ہے وہ صاف ہوں، اور جو پھر ملک کی سوچ رکھتے ہوں، جو ملک کی خیر خواہی سوچیں۔ جس آدمی کو اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوگی اور وہ پھر ظاہر ہے اس نے پھر کرپشن کرنی ہے، تو کرپشن جب ملک میں ایک آدمی کرے گا تو دوسروں بھی پھر باز نہیں آئیں گے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم
ہم نے کرپشن کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کی. ہمیں جتنے بھی کام ہیں یہ سارے قانون سازی کے ذریعے کرنے چاہیے, اور جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں جن سے رشوت بڑھتی ہے یا رشوت لوگ لے پاتے ہیں, ان لوپ ہولز کو ختم کرنا چاہیے, ان کو بند کرنا چاہیے. ہمیں موقع ملا انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے, کوشش کریں گے کہ لوگوں کی بہتری کی جائے. اور یہ خوشیاں جو لوگوں کی عید پہ ہوتی ہیں یہ دگنی اور چوگنی ہوں, لوگوں کے چہرے کھلتے ہوں اور وہ مہنگائی کے دلدل میں دھسے ہوئے نہ ہوں. وہ ہمیں تو یہ خوشی ہوگی کہ وہ لوگ سکون کے ساتھ اور امیدوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور ان کے مستقبل آنے والی ہم نسل کو اچھا مستقبل سپرد کریں. جب نہریں بنیں گی, جنگلات آئیں گے, سسٹم بڑھے گا اور فش ڈپارٹمنٹ بڑھے گا, لاکھوں جو ہے نا لوگوں کو روزگار ملے گا. اور پھر میڈیسن سسٹم آئیں گے انٹرنیشنل لیول پہ, ہم جڑی بوٹیاں اور محکمہ جنگلات سے جو چیزیں وہ بھی ایکسپورٹ کر سکیں گے اور ہمارا ڈالر فارم ٹھیک. یہ لازمی ایڈ کرنا کیونکہ یہ ایک پورشن اپنا بڑا اچھا بول رہا ہے. ایک پورشن نہریں, جنگلات, فشری, اور پھر بڑھے گا, پھر فروٹس, جڑی بوٹیاں, ساری چیزوں سے لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, سپورٹ بھی ملے گا. ویسے بھی یورپ کی ڈیفینیشن کے 25% جنگلات ہوں گے تو ہی جو ہے وہ پلے کرو اسٹارٹ کر دیں. جی یہ اپنا جو ہے نا جو نہروں کے میں نے بات کی ہے, نہروں کے ساتھ جو رقبے ہمارے غیر آباد ہیں یہ آباد ہوں گے. ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا لوگ باغات لگائیں گے اور لوگ جو ہے وہ اپنا پھل فروٹ یہ جب آئے گا یہ باہر امپورٹ ہوگا, باہر جائے گا تو لامحالہ باقی اجناس بھی ان کی وہ ہوگی. اور اسی طرح جو ہے جڑی بوٹیاں جو ہمارے ہاں ادویات میں استعمال ہوتی ہیں وہ ان کی بھی پیداوار بڑھے گی اور وہ ان کے ساتھ ہماری ادویات بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سستی ہوں گی. اور لوگوں کو جو ہمارے اپنا علاج معالجے ہیں وہ بھی پھر انشاءاللہ اس میں بھی پھر دوائیاں بھی سستی ملیں گی. اور علاج معالجہ پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ ہماری حکومت نے وہ ان کو کارڈ سسٹم دیا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی کافی فراوانی کے ساتھ جب پیدا ہوں گی تو ملک میں ترقی کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا ترقی کا, اور لوگ خوشحال ہوں گے, لوگوں کے پاس وسائل ہوں گے. اور ہمارے اپنے جو ہے بڑے وسائل ہیں ہمارے ملک میں, دیکھ لیں پہاڑوں سے لے کے سمندر تک اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ہمارے ملک کو مالا مال کیا ہوا ہے. ہمارے کوئلے کی کانیں ہیں, ہمارے پاس دوسرے بڑے اپنا قیمتی معدنیات ہمارے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہیں, اور ان معدنیات کو بھی نکال کے اگر اس کو بھی کیا جائے گا استعمال تو ہم بہت جلدی اور اپنا سالوں میں نہیں مہینوں میں ترقی کر سکتے ہیں. لیکن ہماری جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا when there is a will then there is a way. تو جب ہماری ساری پوری قوم متحد ہو کے ڈیموں پہ لگے گی, ہم فری والنٹیئرلی ہم ڈیم بنانے کے لیے اپنی خدمات مفت دینے کے لیے تیار ہیں. ہم خود اینٹیں اور پتھر جو ہے وہ اٹھا کے وہ ڈیم بنانے کے لیے تیار ہیں, پوری قوم تیار ہے. آپ اس طرف قدم بڑھائے اگر حکومت تو انشاءاللہ ہماری قوم میں بڑی جرأت ہے اور ہماری قوم میں قربانی اور احسار کا بڑا جذبہ ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی انشاءاللہ. ناظرین, میاں ماجد صاحب کی ایکسکلوسیو باتیں سنیے. انہوں نے بڑا زبردست کر کے معاشی پلان دیا, انہوں نے بڑا زبردست کر کے معاشی پلان دیا. اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بات کی اگر ڈیم بنتے ہیں تو ڈیم کے توسط سے جنگلات, باغات, جڑی بوٹیاں, فش ڈپارٹمنٹ, ان کے اندر لاکھوں لوگوں کو روزگار, امپورٹ ایکسپورٹ کے چانسز, اور پھر فارن ریزرو جس کی تلوار ہمارے سر کے اوپر وقت لٹکتی رہتی ہے اس کا منڈلانا بھی بند ہو جائے گا کیونکہ فارن ریزرو بڑھے گا, ہم ایکسپورٹ اپنے بڑھائیں گے. تب تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.